صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں جمع ہو کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور ہر دن آپ ایسی محفلیں سجانے کے حوالے سے بہت کچھ سماعت کیے اور امید کرتا ہوں دوسروں تک پہنچائے بھی ہوں گے. اور پہنچانے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا من اجود الناس، فرمایا اے لوگوں تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ من اجود جودن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ، فرمایا سب سے زیادہ سخی ہوں اللہ رب العزت. اور پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا ثم انا اجود الناس، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد وہ شخص جو دین کی کسی بات کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچا دے وہ انسان سب سے زیادہ سخی ہے. تو آپ سنا کریں تو دوسروں تک پہنچایا کریں. چونکہ ہر ہفتے الحمدللہ یہ محفل سجتی ہے تو بہت ساری چیزیں سننے کے لیے ملتی ہے، تو کوشش کریں دوسروں تک پہنچانے کی، اس لیے کہ دنیا کے کسی انسان نے نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا وہ انسان بڑا زیادہ سخی ہے. اور الحمدللہ ہم اور آپ محب اہل بیت ہیں الحمدللہ. تو ایک حدیث پاک یاد آئی، آپ کے گوشے گزار کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر 3 باتیں یہ لازم اور ضروری ہیں. میری امت پر 3 باتیں لازم اور ضروری ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے پہلی چیز معرفت و اہل بیت، میری اہل بیت کی معرفت. اہل بیت کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، کا اس معرفت کو، اس کی معرفت اور اہل بیت کی عظمتوں کا جاننا میری امت پر لازم ہے. اور دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محب اہل بیت
فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت کرنا، حب اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اور فرمایا تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولایت اہل بیت یا اہل آل محمد، فرمایا اہل آل محمد کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، فرمایا ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اگر ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر ایک بندہ ان تینوں باتوں پر عمل کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد یہ فرماتے ہیں معرفت اہل بیت، فرمایا براءۃ من النار، جو انسان اہل بیت کی معرفت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا حب آل محمد جواز علی الصراط، فرمایا آل محمد سے محبت کرنا، فرمایا یہ پل صراط کا پاسپورٹ ہے، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جانے کا اس کے لیے پروانہ ہوتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امان من العذاب، وہ بندہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کیا آل محمد کے ساتھ ہمیں اچھے برتاؤ بھی کرنا ہے، ان کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے محبت بھی کرنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو محفل سجی ہے انہی کڑی میں سے ایک کڑی ہے۔ آئیے اب بلا تاخیر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیسی بھی کساں چارہ سازی دردمندہ آمنہ کے لال یحیی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم صبات عالم سرور عالم حسین کائنات نور کائنات جان کائنات۔ ابھی آواز نہیں آئی جس طرح نہ، اس لیے کہ میں اپنے نئے نام گنا رہا ہوں، اپنے آقا و مولا کے نام گنا رہا ہوں۔ تو حضور سید عالم شفیع آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندے مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ درود ایک مرتبہ آقا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ درود پاک کا فائدہ ہے نا؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اس بات کو جوڑتا ہوں۔ آقا علماء نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر ایک مرتبہ رحمت کی نظر فرما دے پھر اس پر عذاب نہیں دے گا، اور اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک مرتبہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان سے کسی بندے نے پوچھا کہ احمد رضا یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوگا،
اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہوگا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دو؟ میرا امام کہتا ہاں میرے پاس نسخہ ہے، ہاں میرے پاس نسخہ ہے۔ کہا کیا نسخہ ہے؟ کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کہا کاش جب حضور کی آمد ہو رہی ہو، کاش فرشتے مجھے کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اگر مجھے کہہ دے اے احمد رضا اپنے آقا کی بارگاہ میں وہی صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کر دو، جیسے ہی فرشتے مجھے کہیں گے میں اپنے آقا و مولا پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا، جب لاکھوں مرتبہ سلام پڑھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کروڑوں مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ کہا جب ایک مرتبہ نظر رحمت فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں میدان محشر میں جب لاکھوں مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھوں گا اللہ کروڑوں مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا، یقیناً اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو درود پڑھنے کے فائدے ہیں نا، تو ایک مرتبہ جی لگا کر اور سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا ذکر مٹانے والے، شبیر تیرا ذکر مٹانے والے۔ اور حال اپنا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی تیری محبت اے حسین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور شاعر کہتا ہے افضل ہے جہاں میں گھرانہ حسین کا، کیا کہا شاعر نے؟ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ سارے راز تبھی تو میرا امام کہتا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ یہی نہیں ابھی بس نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کرب و بلا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ۔ میرا عقیدہ ہے بخشوائے گی تیری محبت اے حسین۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اہل بیت طہار کا جب اتنا مرتبہ ہے، وہ ایمان کا معیار ہے، اہل بیت طہار کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمتی عطا فرمائی، تو آخر ان سارے لوگوں نے جو بظاہر کلمے پڑھ رہے تھے، بظاہر جو قرآن کی تلاوتیں کر رہے تھے، بظاہر نمازیں پڑھ رہے تھے، آخر ان لوگوں نے اہل بیت طہار جن سے محبت کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمائے مجھ سے محبت کرنا ہے اور ان سے دشمنی رکھنا مجھ سے دشمنی رکھنا ہے۔ ایک سادہ سے انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، آخر ان لوگوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ میدان کرب و بلا میں ان سارے اہل بیت طہار کے لوگوں کو شہید کیوں کروایا؟ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس سے محبت کرنے والا
यकीनन वो कुत्ता है। आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जामिउल कलीम अता फरमाया था। आका अलैहिस्सलाम की शान थी कि आप समंदर को एक कोसे में जमा फरमा दें, एक छोटी सी बात को आप फरमा दें, वो समंदर की तरह बहता हुआ यकीनन उसका मफहूम और माना हो जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस पाक में फरमाया कि दुनिया मुर्दार है और उससे मोहब्बत करने वाला कुत्ता है, आप देखें आका अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कुत्ता है, इस दुनिया से मोहब्बत करने वाला। उसको एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, आपने दुनिया के अंदर देखा होगा कि दुनिया के अंदर अगर कोई जानवर मरकर जंगलों में पड़ा हो तो वहां पर चील आते हैं, गिद्ध आते हैं, वो अकेले नहीं खाते हैं बल्कि अपनी पूरी बिरादरी को बुलाते लेते हैं, पूरी बिरादरी के लोग आकर के खाते हैं। और खाते का सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, हड्डी चमड़ा ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं और अपनी सारी बिरादरी को बुलाते हैं। लेकिन जब आप एक कुत्ते को देखेंगे तो कुत्ता एक मरा हुआ जानवर पाता है, वहां उसकी हड्डी को भी खाता है, उसके गोश्त को भी खाता है, उसके चमड़े को भी खाता है। गर्ज ये कि वो इतना मतलब परस होता है, सोचता है सब मैं ही खा जाऊं, किसी और को ना दो। यहां तक कि जिस मां के शिकम से पैदा हुआ वो अगर मां भी आ जाए उसे भी भौंक करके भगाने की कोशिश करता है, और जिस मां के शिकम से उसके भाई या जो भी पैदा हुआ अगर वो भी आ जाए उसे भी भगाने की कोशिश करता है। घर से कुत्ता सिर्फ वो अपना मतलब रखता है, चाहे कोई भी आ जाए सबको भौंक करके भगाने की कोशिश करता है। फरमाया यही एक दुनियादार की मिसाल है। जब एक दुनिया के अंदर एक इंसान जब दौलत का हरीस हो जाए, एक इंसान अगर कुर्सी का हरीस हो जाए, एक इंसान अगर जाहो जलाल का, अगर ताकत का, एक इंसान अगर ओहदे का अगर लालची हो जाता है, वो चाहे जितने लोगों की गर्दनें मारना पड़े, चाहे भाई का हक मारना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, सारी हद को चला जाएगा। इसीलिए बिला तशबीह व तमसील समझाना चाहता हूं, ये यजीदी जो थे या उसके जो मानने वाले थे उनके निगाहों में माल दौलत आ गया था, हुकूमतें आ गई थी, कुर्सी आ गया था। इस वजह से उन्होंने ये ना परवाह किया कि अहले बैत तहार का खून हो रहा है या किसकी बेअदबी और गुस्ताखियां हो रही, उन सारी चीजों को बालाए ताक रख दिया और सारी चीजों को खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद ये कहा और अपनी दुनिया इस कुर्सी और दुनिया की मोहब्बत में आकर ये सारी चीजें किए और रहते दुनिया के तक के लिए अपने माथे पर ये दाग को लगा लिया। तो पता ये चला इंसान अगर दुनिया का खूगर हो जाए, दुनिया का लालची हो जाए तो किसी भी हद को वो चला जाता है। इसी तरह ये यजीदी भी यहाँ गए और इस हद तक जाने के बाद सारे लोगों को शहीद भी करा और इसके बाद चंद दिनों के लिए हुकूमत भी हासिल कर ली। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, बल्कि ये कि मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। असीदान मिल्लत इस्लामिया कल तक आपने समाअत किया था कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला आप हिजरत फरमा कर के मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और यहाँ पर सारे लोग इर्द गिर्द जमा होते हैं और जमा होने के बाद कहते हैं ऐ इमाम आप यहीं मक्के में रहें, आप यहाँ से कहीं ना जाएं, हम आपके इर्द गिर्द रहेंगे, यहाँ आपको आँच तक ना आएगी। लेकिन जब यहाँ कूफे की सरजमीन पर यह बात पता चले कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला आप हिजरत फरमा कर के मदीने से मक्के आ चुके हैं, तो वहाँ पर इन यजीदियों इन कूफियों ने और शियाने अली अपने आप को कहने वाले वो एक मकाम पर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद कहा कि चलो हम उन्हें ख़त लिखते हैं ताकि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला मक्के से यहाँ आ जाए। उसमें से एक बंदा मुस्लिम बिन उबैद करके था, वो कहने लगा देखो उनके बाबा जान की तरह अगर बेवफाई करना तो ख़त ना लिखो बल्कि उनको वहीं रहने दो, लेकिन कहने लगे हम उन पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला की बारगाह में एक ख़त दो ख़त यहाँ तक कि तकरीबन 150 ख़त मिलते हैं। और यहाँ तक कि अभी मैं मुताला कर रहा था कि एक बंदा अपने बच्चों के साथ खुद चल करके मक्के आता है और कहता है इमाम आप मेरे साथ चले, वहाँ आपके सारे लोग शहदाई हैं। लेकिन जब एक आखिरी ख़त आता है उसके अंदर लिखा था कि इमाम अली मकाम हम यजीद से आज से नहीं बल्कि उसके बाबा जान के ज़माने में अमीर मुआविया के ज़माने से हम उससे बेजार हैं और हम कहते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, हम यकीनन आपको अपना अमीर मान लेंगे, अपना खलीफा मान लेंगे, और अगर आप नहीं आते हो तो कल मैदान महशर में आपकी नाना जान की बारगाह में शिकायत
کر دیں گے کہ ہم تو آپ کے نواسے کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے تھے، اپنے دین کو بچانا چاہتے تھے، ہم یزید سے بیزار تھے، لیکن اب آپ کے نواسے کو اپنی جان پیاری تھی، اس وجہ سے وہ نہ آئے، ہم نے مجبوری میں وہاں پر یزید کی بیعت کو قبول کیا۔ جب ایسے کلمات لکھے گئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، دیگر جو صحابہ کرام تھے، ان سارے لوگوں کو بلایا، کہا یہ دیکھو آخری خط آیا ہے، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب مجھے کوفے کی سرزمین کی طرف جانا پڑے گا، اب میرے پاس کوئی معاملہ نہیں رہ گیا ہے، کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے امام، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری نشانی ہے، اس روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا پیارا رہا ہو۔ اے امام، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اس سے پہلے آپ ایک کام کریں، اس لیے کہ ان کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کوفی لایوفی ہے، کسی وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ آپ کے بابا جان حضرت مولائے کائنات کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے بھائی حضرت امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اگر وہاں بھیجنا آپ کو جانا ہی ہے تو اس سے پہلے آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دو۔ مسلم بن عقیل وہاں جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہاں سے یہاں آپ کو خط لکھیں گے، اس کے بعد آپ وہاں کے لیے روانہ ہو جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ جو معاملہ تھا یہ تجویز کو قبول فرمائی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مسلم، وہاں کے حالات ایسے ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں، تم یہاں سے جاؤ، جا کر کے میرے نام پر بیعت کرو، اور جب میں وہاں کے حالات سازگار لکھنا، مجھے خط لکھ دینا، میں فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین کا فرمان سنتے ہی آپ فوراً تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے دو صاحبزادے محمد و ابراہیم تھے، وہ تیار تو ہوئے لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جانے کے لیے راضی نہ تھے۔ وہ دونوں ننھے بچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آقا حسین، بابا جان کی جدائی ہم برداشت نہ کر پائیں گے، آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں کہ ہمارے بابا جان ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم کو کہتے ہیں، اے مسلم بچوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ آقا حسین کا فرمان سنتے ہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت محمد ابراہیم کو ساتھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ کوفے کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد آپ عبداللہ بن مختار ثقفی کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ جیسے ہی کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، سارے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی دن میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام کی 12,000 لوگوں نے وہاں بیعت کر لی۔ اور اس کے بعد وہ حضرت امام مسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، کوفے والے ان کے بچوں کو چوم رہے ہیں، ان کے سروں کو چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اولاد رسول ہیں، اہل بیت طہار میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! جب ایک دن کے اندر 12,000 افراد نے جب امام مسلم کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کر لی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک خط مکے کی طرف روانہ کیا، کہا آقا حسین یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہاں تشریف لائیں، اور آپ کے نام پر ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے۔ آقا حسین میرا خط پاتے ہی آپ کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جانا۔ اللہ اکبر! حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہاتھ پر حضرت امام حسین کے نام پر روز لوگ ذوق در ذوق آتے، یہاں تک کہ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے جو گورنر تھے ان کا نام نعمان ابن بشیر تھا۔ آپ وہاں کوفے کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اگر یزید سنے گا وہ بہت زیادہ ناراض ہوگا، جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت نعمان ابن بشیر نے کوئی کارروائی نہ کی، جو ہو رہا تھا ساری چیزوں کو ہونے دیا۔ ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ ابن مسلم تھا، وہ یزیدی ذہنیت رکھنے والا تھا، یزید کا جاسوس تھا۔ وہ کہنے لگا، اے نعمان ابن بشیر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کھاتے یزید کا ہو اور کسی اور کے
گنگاتے ہو, اہل بیت اطہار کے ساتھ جا رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا سن, میں کبھی بھی اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کروں گا, اہل بیت اطہار سے کبھی کوئی گستاخیاں نہ کروں گا, وہ جو کر رہے میں نہ روکوں گا. وہ مسلم بن عبداللہ بن مسلم نام کا جو بندہ تھا وہ کہنے لگا اے نعمان ابن بشیر تم کھاتے یزید کا ہو, تم بڑے کمزور ثابت ہو رہے. کہا کوئی بات نہیں, میں رب کی بارگاہ بھی اس حال میں آؤں کہ ایک کمزور سا لیڈر اہل بیت اطہار کے مقابلے میں ثابت ہوئی, مجھے منظور ہے کہ میں ایک طاقتور لیڈر طاقتور گورنر کہلاؤں, یہ مجھے منظور نہیں. اہل بیت اطہار کے مقابلے میں چند یزیدی ذہنیت رکھنے والوں نے, یزید کے جاسوسوں نے فوراً ایک خط وہاں سے دمشق کی طرف روانہ کیا. کہا اے یزید اگر تو اپنی سلطنت کو بچانا چاہتا ہے, اپنی حکومت کو بچانا چاہتا ہے تو فوراً نعمان ابن بشیر کو معزول کر دے, میں یہاں کوفے کے گورنر کسی اور کو بنا دے تاکہ یہاں کے حالات کو سازگار کر سکے. جیسے یہ خط دمشق کے اندر یزید کو ملتا ہے, یزید پڑھنے کے بعد آگ ببولا ہو جاتا ہے. اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا جو ایک یہودی ذہنیت رکھنے والا تھا, اس سے کہا کیا کیا جائے؟ کہا ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے, نعمان ابن بشیر کو معزول کر دو, اس کی جگہ جو بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد اس کو وہاں بنا دو. عبید اللہ ابن زیاد بڑا ہی سخت ہے, بڑا ظالم اور بڑا جابر ہے, بہت ہی خطرناک قسم کا انسان ہے, اگر اسے وہاں بھیج دو گے فوراً ہی وہ حالات کو کنٹرول میں کر لے گا. فوراً ہی یزید نے خط لکھا بصرہ کی سرزمین پر عبید اللہ ابن زیاد کو, کہا تم اپنی جگہ اپنے کسی اور کو گورنر بنا دو اور وہاں سے فوراً کوفہ پہنچو, وہاں کے حالات کو کنٹرول میں کر لو, چاہے کسی کی گردن مارنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے, وہاں کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھو. عبید اللہ ابن زیاد کو جیسے ہی خط ملتا ہے فوراً اپنی جگہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو وہاں کا گورنر بناتا ہے اور فوراً ہی کوفے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ 40 فوجیوں کو لیتا ہے اور کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بندہ اتنا مکار اور عیار تھا, وہ جانتا تھا کہ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے جب وہاں پر وہ پہنچا قادسیہ کے مقام پر, وہاں اپنی فوج کو روک دیا اور روکنے کے بعد اب وہ جو راستہ مکے سے آتا تھا اس راستے کی طرف جاتا ہے اور اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لیتا ہے. بجائے دوسرا لباس کے وہ عربی لباس زیب تن کرتا ہے اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتا ہے اور عربی لباس زیب تن کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کوفے کی طرف اندر داخل ہوتا ہے, سارے لوگ چونکہ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے, سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے اے رسول اللہ کی اولاد مرحبا مرحبا. یہ آنکھیں وہاں سے پردے سے ہٹا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کون کون حسین کے نعرے لگا رہا ہے, کون کون زیادہ خوش ہو رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کا اتنا ازدحام اور بھیڑ آتی ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا مجھے تکلیفیں ہو رہی تو اس کا جو فوجی تھا, اس کا جو ساتھ میں تھا سپاہی, وہ لوگوں کو دور کیا, کہا اے لوگوں ہٹ جاؤ, یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ ماشاء اللہ یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو وہاں سے راستہ چھوڑ دیا, سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. فوراً عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچتا ہے. گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد نعمان ابن بشیر کو کہتا ہے اے نعمان ابن بشیر تمہیں شرم نہ آئی کہ تم کھا رہے تھے یزید کا اور گا رہے تھے اہل بیت اطہار کا, کہا تمہیں گورنری سے معزول کیا جاتا ہے. نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول ہے وہ کہتے مجھے ایسی گورنری کو کچھ ضرورت نہیں ہے جس میں اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہو, گستاخی ہو, چونکہ آپ محب اہل بیت تھے. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً کرسی سنبھالی اور کرسی سنبھالنے کے بعد فوراً ہی وہاں کوفے کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد جو اثر و رسوخ والے تھے, بڑے بڑے رؤسا تھے, بڑے بڑے مالدار لوگ تھے, ان سب کو راتوں رات گرفتار کر لیا, پکڑوا لیا. اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جو مختار ثقفی کے گھر پہ تھے وہاں سے آپ نکل کر کے حانی بن عروہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے. اس نے ایک حربہ چلا اور ایک شامی میقل نامی شامی غلام تھا, اس کو کہا یہ 3000 درہم لے اور کسی بھی طرح جا کر کے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا. یہ بھی بڑا مکار اور عیار تھا, یہ سیدھا جا کر جامع مسجد میں بیٹھا, جا کر کے ظہر ہوئی, عصر ہوئی, مغرب ہوئی, عشاء ہوئی, یہاں تک کہ عشاء کے بعد دیکھا سارے لوگ جو مسجد میں تھے نماز پڑھ کر کے چلے گئے اور ایک بندہ ہے جس کا نام مسلم بن اوسجہ ہے, جس کے چہرے سے اہل بیت اطہار کی محبت جھلک رہی ہے. مسلم بن اوسجہ وہاں عبادت میں مصروف تھے. یہ جو بندہ تھا
ये जो मेकल नामी शामी ग़ुलाम था वो पहुंचा, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा मैं मुस्लिम बिन अकील से मिलना चाहता हूँ। कहा मुस्लिम बिन अकील को मुझसे क्यों पूछते हो? कहा नहीं, आपके चेहरे से पता चल रहा है आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत करने वाले हैं। कहा आप जाओ अपने एतबार से पता लगाओ, मुझे क्यों कहते हो? कहा नहीं नहीं, आप मुझे बता दो। कहा क्या काम है? कहा मैं बाहर से आया हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास 3000 दिरहम है, मैंने सुना है वो परेशानी के आलम में है, मैं उनकी बारगाह में खिरात पेश करके, उनकी बारगाह में हदिया पेश करके कुछ सवाब हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना चाहता हूँ। कहा ठीक है चल। इसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन औसरा यहाँ से गए और जाने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये बंदा जो शामी मेकल नामी ग़ुलाम था 3000 दिरहम को पेश किया, आपके हाथों को चूमा, आपके हाथ पर बैअत की और इसके बाद ये रोज़ आता और दिन भर की सारी रिपोर्ट करता रहता, देखता रहता कौन क्या कहता है, क्या कर रहा है, और इसके बाद सारी रिपोर्ट जाकर के शाम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को देता। यहाँ तक कि हालात दिन गुजरते रहे। जब एक दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि हानी बिन उरवा को जाकर बुला कर के लाओ, चूँकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और हानी बिन उरवा के पुराने ताल्लुकात थे, पुराने दोस्तियत। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जब पैगाम सुना हानी बिन उरवा ने तो आपने टाल मटोल किया, मिलूंगा, तबीयत ख़राब है, इस तरह करके टाल मटोल किया। लेकिन एक दिन बड़ी सख्ती के साथ कहा जाओ हानी बिन उरवा को पकड़ करके लाओ। सिपाही पकड़ कर लाते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने तख्त पे बैठा है। हानी बिन उरवा ने सलाम किया लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद कहा तुम मेरे सलाम का जवाब नहीं देते हो? कहा तुम अमीर अल-मोमिनीन यजीद के ख़िलाफ़, उनके गुस्ताखों को, उनके जो खिलाफ है उनको अपने घर में पनाह दे रखा है, ये क्या कर रहे हो? हानी बिन उरवा ने पहले इनकार किया, इसके बाद फ़ौरन उसने मेकल नामी ग़ुलाम को पेश कर दिया। अब आपके पास कोई जवाब ना रहा। आपने कहा देखो मैंने बुलाया नहीं, वो मेरे घर में खुद से आए हैं और मेरे घर में वो खुद पनाह लेकर के हैं, लिहाजा मैं उन्हें कोई तकलीफ़ ना दूंगा, ना तेरे हवाले करूंगा। ये और बात है मैं उनको कहीं और रवाना कर दूंगा लेकिन मैं तेरे हवाले नहीं करूंगा। इसके बाद उसने हानी बिन उरवा को मारा और यहाँ तक कि ज़ख्मी हो गए और पूरे कूफे के अंदर ये शोर मच गया कि हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। तो उनके जो कबीले वाले थे वो सारे के सारे नंगी तलवारें लेकर के आए और आकर के गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हालात को भांपा, कहा ये हमारे खिलाफ मामला चला जाएगा। उसने फ़ौरन काजी शुरैह को बुलाया जो वहाँ के काजी थे, कहा आओ, कहा तुम यहीं पर खामोश खड़े रहो। सारे लोगों को कहा ये जो काजी शुरैह इनको लेकर के जाते हैं, आज भी हानी बिन उरवा जिंदा हैं और कुछ मसलहतों के तहत उन्हें कैद में रखा गया है, नजरबंद कर दिया गया है। अब काजी शुरैह के साथ एक सिपाही को लगाया, उसने कहा वहाँ जाने के बाद सिर्फ इतना बोले कि हाँ वो जिंदा है और अच्छे से हैं, बाकी इसके अलावा कुछ ना बोले, उन्हें मारा गया, तकलीफें पहुँचाएंगे। काजी शुरैह जाते सिपाही के साथ वापस आकर कहते हैं ऐ लोगों, हानी बिन उरवा जिंदा हैं, हालात अच्छे हैं, कुछ मसलहत के तहत उन्हें नज़रबंद किया गया है। अब इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हानी बिन उरवा के घर में हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला रहते हैं। आपके साथ 40,000 का लश्कर तैयार होता है और कहते हैं इमाम आप हुक्म दें, जाकर गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा दें। 40,000 का लश्कर लेकर हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला आकर के गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। अगर कसम खुदा की उसी वक्त अगर हुक्म दे देते, यकीनन गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा देते, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कोई बाकी न रहता। लेकिन ये वो ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, पहले उनके सामने अपनी बात को रखते हैं। आप सोच रहे किसी तरह मसालिहत का रास्ता निकल जाए, किस तरह सुलह सलामती का रास्ता निकल जाए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब इतने सारे लोगों को देखा जो वहाँ मक्के कूफे के जो रूसा को और बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया था, उन सारे लोगों को सिपाहियों को कहा ले जाकर छत पर खड़ा कर दो और कह दो कि इन लोगों जो रिश्तेदार हैं, जो उनके ताल्लुक वाले हैं, सब यहाँ से चले जाए वरना तुम्हारी यहाँ से गर्दन मार दी जाएगी। अब एक एक करके वो सारे कहते गए। अब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला के साथ एक एक करके लोग साथ छोड़ते गए, यहाँ तक कि जब असर की नमाज हो चुकी, उसके बाद देखा आपके साथ 500 अफराद रह गए। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन 500 अफराद को लेकर के आप जाते हैं, जाकर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं और जैसे ही सलाम फेरते हैं आपका कलेजा
ऊपर आता है, आपको धक से लगता है कि अल्लाह ये क्या हुआ। सलाम फेरा, एक भी वहाँ कूफी नज़र ना आया, एक भी इंसान नज़र ना आया, सारे के सारे लोग गायब हो गए। अब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, आप कूफे के जिस भी गली से गुजरते हैं सन्नाटा है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का एक खौफ बढ़ चुका है, हर तरफ सन्नाटा है, न कोई वहाँ आदम न आदमज़ाद नज़र आता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय किस्मत की खराबी, हाय हाय या अल्लाह। इस तरह करते हुए आप वहाँ से गुजरते हैं, एक मकाम पर पहुँचते हैं। एक औरत थी जिसका नाम तवा था, उसका बेटा वहाँ से गया हुआ था, वहाँ मौजूद ना था, वह आवारा किस्म का था, उसका इंतज़ार कर रही थी। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत के पास खड़े हो जाते हैं और कहते, माई जान क्या पानी मिलेगा। वो औरत अंदर जाती है और पानी ला कर देती है। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी नोश फरमाते हैं। इसके बाद वो औरत देखती, वो अभी भी बंदा खड़ा है। कहा, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, अपने घर क्यों नहीं जाते हो। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ माई जान मेरा कोई घर नहीं है। कहा, तुम कौन हो। कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूँ। जैसे उस औरत ने सुना, चूँकि मुहिब अहले बैत थी, वो सुनने के बाद कहा, हमारा घर इस लायक तो नहीं है कि अहले बैत अतहार का कोई फ़र्द आए, लेकिन आइए घर के अंदर तशरीफ़ लाइए। मुहिब अहले बैत थी, घर के अंदर ले जाती है, आपकी जो हो सके खिदमत करती है। यहाँ तक कि जब रात होती है, रात होने के बाद उसका बेटा आता है जो आवारा किस्म का था, पहुँचता है, पहुँचने के बाद खाना खाता है, देखता मेरी माँ एक कमरे के अंदर बार बार आ जा रही है, बार बार आ जा रही है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है, क्या कोई बात है। कहा, कोई बात नहीं। कहा, हमारे घर में आज आज हमारे घर में अहले बैत अतहार के एक चश्मो चिराग मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं। वो सुनने के बाद चौंक गया। कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ रहा था, तुम अपने घर के अंदर उसे पनाह दे रखी हो। कहा, बेटा इनको तकलीफ पहुँचा करके अपनी आखिरत को तबाह न करना, लिहाजा तू उनकी मोहब्बत में रह, उनकी खिदमत कर। लेकिन वो बंदा ऐसा था जो इनाम का लालची था, चूँकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा था जो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाएगा मैं उसे इतना इनाम दूंगा। जैसे ही माँ सो जाती है, रात के अंधेरे में वो मोहम्मद बिन अशास के पास पहुंचता है और कहता है, मेरे घर में मुस्लिम पनाह लेकर के बैठे हैं। वो फौरन दौड़ा गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास और जाकर के सारे हालात के बारे में वाकिफ़ कराया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर के भेजा। जाहिर सी बात, एक आदमी को गिरफ्तार करना था तो चंद लोग चले जाते, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता था कि ये कोई आम बंदा नहीं है, इसके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है, लिहाजा इससे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे तकरीबन 40 सिपाही जाते हैं और जाने के बाद वहाँ जो वह औरत थी तवा नाम के उसके घर का घेराव कर लिया। जब देखा वहाँ से तीरों की बौछार हो रही, हज़रत इमाम मुस्लिम समझ जाते हैं। आप फ़ौरन घोड़े पर सवार होते हैं, अपनी तलवार को लहराते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए दौड़ते हैं। जिस तरफ जाते हैं गाजर मूली की तरह काटते हुए चले जाते हैं। सारे लोग समझ गए अब इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। जो मोहम्मद बिन अशस नाम का बंदा था वो कहने लगा, इस तरह तो हमारे सारे लोगों का खात्मा हो जाएगा। वो कहने लगा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, हम तुम्हें अमान देते हैं, तुम्हें अमान देते हैं। कहा, हमें तुम्हारे अमान की ज़रूरत नहीं, तुम पर भरोसा नहीं। कहा, भरोसा करो, हम तुम्हें अमान देते, तुम्हें कुछ ना होगा। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फ़ौरन ही अपनी तलवार को न्याम में रख लेते हैं और इसके बाद सवारी पर सवार होते हैं और पीछे पीछे वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही जाते हैं और पीछे से एक सिपाही ने आपकी तलवार को निकाल लिया। आप पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का ये पहला धोखा है, इनके साथ हमारा कोई मामला नहीं, इनका कोई एतबार नहीं। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला वहाँ जब लड़ रहे थे उस वक्त आपके होंठ भी ज़ख्मी हो गए थे। अब इसके बाद अल-मुख्तसर ये कि हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचते हैं। बादशाहों का जो उसूल होता है कि जब बंदा कोई जाता है पहले वहाँ के आदाब बजा लाता है, सलाम करता है, झुकता है, लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं करते, सीधा खड़े हो जाते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम्हें बादशाहों के दरबार का अदब पता नहीं है, तुम्हें सलाम ना किया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैं उसको सलाम कैसे करूं जो मेरे खून का प्यासा है, मेरे खून का प्यासा है, मैं उसको सलाम क्यों करूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ऐ मुस्लिम, यहाँ के लोग अच्छे शांति से रह रहे थे और खामखा तुम हुकूमत और सल्तनत की लालच में वहाँ चल करके आए हो।
इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये सारे कुर्सी हाजिर हैं, हम खुद आए नहीं हैं बल्कि हमें दावत देकर और ख़त भेज कर बुलाया गया है। हज़रत इमाम मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता, चुप, तू झूठा है, तेरा बाप झूठा था, तेरे दादा झूठे थे, तुम सब झूठों का खानदान है। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चुप हो जा। कहा मैं सच्चा, मेरे वालिद सच्चे, सारे लोग सच्चे हैं। कहा हम खुद से नहीं हम आए, हमें बुलाया गया है। अब इसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ऐ इमाम मुस्लिम, मरने के लिए तैयार हो जाओ, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मैं अपने रब के हुजूर दो गाना नमाज अदा कर लूँ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दिया और देने के बाद मौका दिया, आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं लेकिन आप ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते हैं, इस वजह से कहीं ऐसा ना सोचे कि डर की वजह से नमाज को लंबा कर दिया है। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 रकात नमाज अदा करने के बाद आपने कहा मुझे एक कटोरा पानी दे दो। पानी लाया गया, जैसे ही आपने पीना चाहा आपके खून से जो कटोरा था वो खून से बिल्कुल लाल हो जाता है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने रख दिया और कहा अब दुनिया का पानी मैसर नहीं आएगा, अब मैदान महशर में अब ये शहादत के बाद अपने नाना जान के हाथों से यकीनन आब कौसर नसीब होगा। अब इसके बाद हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला ने पूरे दरबार में आपने निगाह दौड़ाई, क्या कोई ऐसा बंदा है जो मेरी बातों को सुन सके। आपने वहाँ पर देखा एक सहाबी जो अशरे मुबश्शरा में थे, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, उनका बेटा अम्र था। अब उसकी तरफ कहा, ऐ अम्र इधर आ, और आने के बाद मेरी कुछ वसीयतें तो ज़रा सुन ले। लेकिन वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का इतना डर था कि कोई सुनने के लिए तैयार ना था। वहाँ पर आप देखिए एक जन्नती बाप का एक जहन्नमी बेटा वहाँ बैठा है और जाने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला जब ये कहा तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तू जाके सुन तो ले क्या कहते हैं। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा सुन, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है कि मेरे 700 दीनार कर्जा हैं उसको अदा कर देना, और दूसरा ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने ख़त लिखा है और उन्हें आप ख़त लिख दो कि आप यहाँ कूफा ना है, यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। और तीसरा ये कि मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को दफना देना। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पास अम्र बिन साद को बुलाया, कहा क्या मुस्लिम ने कहा है। कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील ये कहते हैं कि मेरी पहली वसीयत ये है कि मेरे 700 जो कर्जा दीनार हैं उसको अदा कर देना। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा वो तेरी मर्ज़ी, अगर अदा करना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहा दूसरा क्या। कहा दूसरा ये, कहा कि एक ख़त लिख दे मक्के की तरफ कि आका हुसैन अब यहाँ ना आए, यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। अब इसके बाद का इस पर हम अमल नहीं करने देंगे, अगर इमाम हुसैन ना आए तो कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। और तीसरी वसीयत क्या की। कहा तीसरी वसीयत ये है कि इमाम मुस्लिम के शहादत के बाद उनके लाशे को दफना दिया जाए। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है हम इस पर भी अमल ना करेंगे बल्कि उनको शहीद करने के बाद चौराहे पे उनके लाशे को लटका दिया जाएगा, और इसके बाद ताकि कोफे वाले देखे जो अमीर यजीद के खिलाफ जाता है उसको ये सदाएँ दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपाही पकड़ करके ले जाते हैं और इसके बाद वही गवर्नर हाउस की छत पर ले जाने के बाद आपकी गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं और आपके जिस्म को नीचे फेंक देते हैं, वो चकनाचूर हो जाता है। आप जाम शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। आप सोचे ज़रा, इसके बाद आपके लाशे को चौराहे में लटका दिया जाता है और आने वाले के लिए इबरत बना दिया जाता बज़ाहिर। अल्लाह अकबर। यह हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इधर 3 ज़िलहिज्जा को आपकी यहाँ शहादत होती है और 3 ही ज़िलहिज्जा को यहाँ पर मक्के मुकर्रमा में हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला का ख़त मिलता है। अब 3 ज़िलहिज्जा को हज़रत इमाम आली मकाम यहाँ से कल वो जो रवाना होते इंशाअल्लाह कल सुनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चे भी आए थे साथ में, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा वो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे कहाँ हैं। कहा सिपाहियों का पकड़ करके लाओ, तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा। ये सारे लोग इधर उधर दौड़े। जब कादी शुरैह के यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम ने छोड़ दिया था, अब इसके बाद कादी शुरैह ने देखा कि हालात अच्छे नहीं हैं, वह फ़ौरन ही दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद हाथ सर पे फेरना शुरू कर दिए। वो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं,
اے قاضی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں تو اس طور پر بچوں کے ساتھ اس وقت کیا جاتا ہے جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کیا ہم یتیم ہو چکے ہیں؟ قاضی شرح کہتے ہیں ہاں بچوں تم یتیم ہو چکے ہو، تمہارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ دونوں زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ قاضی شرح کہتے ہیں اے بچوں یہ رونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جلدی جلدی یہاں سے آج ایک باب العراقین سے ایک قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، آپ وہاں فوراً میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں اسد کو، اس کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے اس قافلے میں روانہ ہو جاؤ اور جا کر کے مدینہ منورہ پہنچ جانا، یا رونے دھونے کا ٹائم نہیں ہے۔ قاضی شرح کا بیٹا اسد سیدھا لیتا ہے اور لے جا کر کے وہاں باب العراقین پہنچتا ہے، اور وہاں سے دیکھا وہ قافلہ گزر چکا تھا۔ ہائے قسمت کی خرابی، اللہ اکبر! وہاں سے قافلہ جا رہا، دھول نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا وہ دیکھو دھول نظر آ رہی ہے، اس کو فوراً پکڑ لو۔ اب وہ ننھے ننھے بچے وہاں سے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 8 سال ہے۔ آپ ذرا اپنے چشمے تصور میں لا کر سوچیں، آج ہمارا بچہ اگر 6 اور 8 سال کا ہو تو ہم اسے کبھی پیدل یا کسی اکیلا اسے اسکول بھیجنا گوارا نہیں کرتے ہیں، یا کہیں بھیجنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ آج رات کی تنہائیوں میں پیدل چل رہے ہیں، رات بھر دوڑ رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو قسمت کا لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ جب وہ صبح ہوئی کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں سے وہ چلے تھے اسی راستے پر واپس آ گئے ہیں۔ وہاں عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی دوڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ان کے چہرے چمک رہے ہیں، یقیناً یہی ہیں اور مسلم بن عقیل کے صاحبزادے۔ ان دونوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد لائے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، کہا ہمیں انعام دو، کیا کیا جائے انہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں ایک خط یزید کے پاس لکھتا ہوں، وہ جو فیصلہ کرے گا ان بچوں کا وہی کیا جائے گا، اور کہا انہیں قید میں رکھ دیا جائے۔ دونوں بچوں کو قید میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو جیل کے داروغہ تھے ان کا نام مشکور تھا، وہ بھی محب اہل بیت تھے۔ جب ان کو قید میں رکھا گیا، اب اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا، جو حضرت مشکور تھے انہوں نے دونوں بچوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنے گھر لائے اور کہا ایسے اہل بیت اطہار کی گستاخیاں نہیں ہو سکتی ہے، بے ادبیاں نہیں ہو سکتی۔ انہیں اپنے گھر لائے، اچھی طرح نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا، ساری چیزیں کی۔ کہا اے بچوں یہاں سے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، یہ میں اپنی انگوٹھی ایک پہچان کے لیے دیتا ہوں، وہاں جانے کے بعد وہاں میرے بھائی کو دکھانا، وہ دیکھنے کے بعد فوراً ہی وہاں سے قافلے مدینے کے لیے جاتے رہتے ہیں، وہاں تمہیں مدینہ بھجوا دے گا۔ اب اس کے بعد ان دونوں بچوں کو یہاں سے مشکور نامی جو داروغہ تھے انہیں روانہ کیا، اور اس کے بعد وہاں اس راستے پر وہاں کا اسی راستے سے چلے جاؤ۔ اب وہ ننھے ننھے بچے رات بھر وہاں دوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو قسمت کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ رات بھر دوڑتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی کیا دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! وہیں پر ایک دریا تھی، وہاں پر ایک درخت تھا جس کے اندر کھوکھلا پن تھا، وہاں خالی تھا، وہاں جا کر دونوں بچے چھپ جاتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی پکڑ لے جائیں، اسی ڈر سے اسی کے اندر رہتے ہیں۔ اب ادھر جب یہاں عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہاں جیل سے امام مسلم کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے، اس نے فوراً ہی مشکور نامی داروغہ کو بلایا، کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تمہیں ڈر نہ لگا؟ مشکور نامی داروغہ کہتے ہیں اے عبید اللہ ابن زیاد، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہ رہا تھا، مجھے اتنا یقین تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے کل میدان محشر میں ان کے نانا جان کی مجھے شفاعت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ کہا اس وجہ سے، کہا تجھے ڈر نہ لگا؟ کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے نہیں ڈرتا ہوں۔ فوراً ایک کوڑا اٹھاتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے۔ آپ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ اتنے کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ وہاں پر حضرت مشکور بھی وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادے جو درخت میں چھپے ہوئے تھے، اسی دریا کے اندر ایک باندی آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، جیسے پانی بھرنا چاہتی، دیکھا دو بچوں کے اس کے اندر عکس آ رہا تھا، وہ سوچنے لگی بچے کہاں ہیں؟ دیکھا وہ پیڑ میں چھپے ہوئے ہیں، جیسے وہ باندھی قریب گئے ڈر گئے، کہا کیا بات ہے تم ڈرتے کیوں ہو؟ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ فوراً باندھی، کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میری ملکہ ہے، میری آقا ہے، جس کی میں غلام ہوں، وہ محب اہل بیت ہے، تم میرے ساتھ چلو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ دونوں بچوں کو لے کر کے وہ باندھی تھی وہاں اپنے ملکہ کے پاس لے کر کے جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد بتایا
کہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بچے ہیں۔ جیسے اس نے سنا فوراً اپنی باندھی کو کہا تو آج کے بعد آزاد ہے، تو نے مجھے اہل بیت اطہار کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اپنی باندھی کو اس نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادوں کو وہ اچھی طرح نہلاتی دھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ اس طرح جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، اس کا شوہر رات کے وقت آتا ہے جس کا نام حارثہ، ہانپتے کانپتے ہوئے آتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے دیکھا آیا کھانا کھایا، سونا چاہا، سو گیا۔ اب اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، یہ دونوں بچے جو ننھی عمر ہے، وہ ایک بڑے صاحبزادے جو تھے محمد، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، آقا علیہ السلام حاضر ہیں، ماں فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت مولائے کائنات ہے، حسن مصطفیٰ ہیں، کہا سب لوگ ہیں۔ آقا پوچھ رہے مسلم بچوں کو ظالموں کے لیے چھوڑ کر آ گئے، بچوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ امام مسلم عرض کرتے ہیں آقا ابھی چند ہی دنوں میں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے جیسے اس طرح ڈر جاتے ہیں، بڑے صاحبزادے اسی طرح کہتے ہیں، چھوٹے بھی جو ابراہیم تھے وہ بھی کہتے ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں چھپٹ کر رونے لگے۔ جیسے چیخ نکلتی ہے، اس عورت کا جو شوہر تھا حارث، وہ فوراً اٹھ گیا، کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ اس نے کہا یہ بچوں کی آواز کہاں؟ کہا تیرے خیال ہے کہیں اور سے؟ کہا نہیں، اپنے گھر سے آئی، اپنے گھر سے آئی ہے۔ وہ فوراً گیا، دروازے کو کھولا، دیکھا یہ بچے وہیں پر ہیں، دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑ کے مارنے لگا، اور اس کے بعد کہنے لگا جن کو دن بھر میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا بھی مر گیا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام دینے کی گھوشنا کی ہے، دینے کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی آتی ہے، کہتی ہے اے میرے شوہر تو اپنے ہاتھوں کو اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین نہ کر، ورنہ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب نہ ہوگی، تو کیا کرے گا؟ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ لیکن حارث نے کہا چپ، خاموش ہو جا۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد مجھے بہت بڑا مال دینے والا ہے، بہت بڑا انعام دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد صبح ہوئی، فوراً دونوں بچوں کو پکڑا اور نہر فرات کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس کو ڈر یہ تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی چھین کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جائے، اور لے جانے کے بعد انعام اس کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جیسے لے کر کے روانہ ہوتا ہے، وہ حارث کے پیچھے اس کی بیوی دوڑی آتی ہے، پکڑی، کہا اے میرے شوہر چھوڑ دو، یہ ننھے بچے ہیں، کہا یہ اہل بیت اطہار کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس کو مارا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہاں المختصر یہ کہ نہر فرات میں لے جانے کے بعد ان دونوں بچوں کی گردن کاٹنا چاہا۔ محمد کہتے پہلے میری گردن کاٹو، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی گردن کٹتی ہوئی نہ دیکھ سکوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم کہتے پہلے میری گردن کاٹو، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی گردن کو کٹتا ہوا نہ دیکھ سکوں گا۔ دونوں بچوں نے جب اس طرح کہا، فوراً یہ حارث نے تلوار لہرایا اور ایک ہی وار میں دونوں بچوں کو گردن کو، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ حارث جو تھا، یہ دونوں بچوں کے سروں کو لے کر کے آیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تخت میں سجا کر کے اور اوپر سے کپڑا ڈال دیا، کہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے۔ اللہ اکبر۔ حارث دونوں بچوں کے سروں کو لایا اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہا مسلم کے دونوں بچوں کا سر ہے۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا اگر یزید نے مجھ سے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو اگر مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا اے عبید اللہ ابن زیاد مجھے ڈر تھا، آپ نے اتنا بڑا انعام لگایا تھا کہ مجھ سے اس چھین کوئی نہ لے۔ کہا تو مجھے بتا دیتا، میں وہ سپاہیوں کے ذریعے پکڑوا لیتا، تو نے یہ کیا کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے غصے کے اندر تلوار کو اٹھایا اور اس کی گردن کو بھی مار دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ دنیا ہی ملی، اور اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اس طرح حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو تھا 3 ذی الحجہ کو یا مکے کی سرزمین پر ملتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب ملتا ہے اور ملنے کے بعد وہ کیا تیاری کرتے ہیں، کیا واقعات ہیں، انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تشریف رکھیں، اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا، پھر آپ تشریف لے جائیں۔